بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں کا شرعی اعتبار سے لباس کس انداز کا ہونا چاہیے؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن ان 2025. یہ ایک بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر وہ عورتیں جو اسلامک گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا تو یہ سوال رہتا ہے کہ عورتوں کا شرعی اعتبار سے لباس کس انداز کا ہونا چاہیے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے آپ کو جلد نمبر 2 اور صف نمبر 205 کے اندر باب النساء الکاسیات العاریات اس باب کے زیر تحت مل جائے گی، وہاں پر موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم اراہا. 2 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اہل نار میں سے ہوں گے جس کو میں نے نہیں دیکھا. 2 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اہل نار میں سے ہوگا، جہنمی ہوگا، جس کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ آخری زمانے میں آئے گا. قوم معہم صیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. پہلی قوم تو ایسی ہوگی کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے پاس جو ہے وہ کوڑا ہوگا، وہ بقرہ کے پونچھ جیسا، دم جیسا، یضربون بها الناس، جس سے وہ لوگوں کو مارتا پھرے گا. وہ پولیس جو لوگوں کے اوپر ناحق ظلم کرتا ہے، لاٹھی چارج کرتا ہے، وہ اس حدیث کے اس فقرے کے اندر، اس وعید کے اندر آ جائے گا. لیکن جس پوائنٹ کو مجھے یہاں پر ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، کہ وہ عورتیں جو اپنے جسم کے اوپر کپڑے پہنے ہوئی ہوگی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوگی. نساء کاسیات عاریات، کاسیات جسم پر کپڑے پہنے ہوئی ہوگی، اس کے باوجود عاریات ننگی ہوگی. اس کے سلسلے میں آپ نے فرمایا ممیلات ومائلات، جو خود مردوں کی جانب مائل ہوگی اور مردوں کو اپنی جانب مائل کرے گی. لا يدخلن الجنت ولا يجدن ريحها، کہ وہ جنت میں نہ داخل ہو پائیں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو محسوس کریں گے. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی عورتیں کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے جسم کے اوپر زیب تن، اپنے جسم کے اوپر کپڑا پہنے ہوئی ہوگی، اس کے باوجود ننگی ہوگی. آج اس چیز کا تصور کرنا اور اس چیز کا مشاہدہ کرنا بہت آسان ہے کہ عورتیں اپنے جسم کے اوپر کپڑا پہنے ہوئی ہوتی ہے، اس کے باوجود ننگی ہوتی ہے. تو یہ حدیث ہے. اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 4 پوائنٹ کو ہائی لائٹ کروں گا، جس 4 پوائنٹ کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شرعی اعتبار سے ایک لڑکی کا، ایک عورت کا لباس کس انداز کا ہونا چاہیے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ عورتوں کا لباس اتنا باریک، تنگ، چھوٹا اور چست نہ ہو جس سے وہ اعضاء جس کو چھپانا واجب ہے، فرض ہے، وہ نمایاں طور پر ظاہر ہونے لگے. مثلا اتنا ٹائٹ فٹ کپڑا پہن لیا جس سے بالکل اندر کا انگ انگ نظر آ رہا ہے، یا پھر اتنا چست، یا پھر اتنا جو ہے باریک کپڑا پہن لیا، رقیق باریک کپڑا پہن لیا کہ اندر کا عضو جو ہے وہ نمایاں طور پر ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے. یا پھر اتنا چھوٹا کپڑا پہن لیا جس سے سطر جو ہے وہ کھلا رہ جا رہا ہے، سطر نہیں چھپا جا رہا ہے. تو اتنا چست، اتنا باریک، اتنا رقیق، پتلا اور اتنا ٹائٹ فٹ اور اتنا چھوٹا کپڑا نہ ہو جس سے وہ اعضاء جس کو چھپانا فرض اور واجب ہے وہ نمایاں طور پر ظاہر ہونے لگے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جو مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا پوشاک اس انداز کا نہیں ہونا چاہیے جو ویسٹرن کلچر کے کپڑوں کے مشابہت کا نہ ہو، یعنی فیشن پرست عورتوں کے کپڑوں کے مشابہت جیسا نہ ہو. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عورتوں کا کپڑا اس انداز کا نہیں ہونا چاہیے جو مرد کے کپڑوں جیسا ہو، یعنی مرد کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرتا ہو. اس کا بھی جو ہے اس طرح کا کپڑا اگر عورت پہنے گی تو بھی ناجائز اور حرام ہے. اور چوتھا پوائنٹ جو مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا لباس جو ہے وہ اس طرح کا نہ ہو جس سے بیجا تکلفات ٹپکتا ہو، تکبر ٹپکتا ہو، فخر ٹپکتا ہو، ریا جس سے جو ہے ظاہر ہوتا ہو. اس ٹائپ کا کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 4 پوائنٹ، اس 4 پیٹرن کو اگر آپ فالو کریں گے تو شرعی اعتبار سے ایک عورتوں کا، ایک لڑکی کا اسلامک کلچر کے حساب سے کس انداز کا کپڑا ہونا چاہیے آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا.